اور موضوع ہے یاران مصطفیٰ کے عنوان سے جانثاران مصطفیٰ کی اہمیت کے حوالے سے شاگردان رسول کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اور مریدین پیغمبر کی اہمیت اور مقام کے حوالے سے مجھے چند بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دور حاضر میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے سامنے جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ عقیدہ واضح کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بحیثیت قوم مہتدون ہیں، مفلحون ہیں، خاشعون ہیں، راکعون ہیں، ساجدون ہیں، اور بحیثیت قوم کامیاب ہیں، کامران ہیں، بحیثیت قوم ہدایت یافتہ ہے، بحیثیت قوم ستاروں کی مانند ہے، بحیثیت قوم مقتدا کا درجہ رکھتے ہیں اور رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام شاگردوں کی مجموعی حیثیت پوری امت کے لیے مقتدا، رہنما اور تمام امت کے لیے مشعل راہ اور معیار ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو چند لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی شخصیات کو، اصحاب رسول کی حیثیت کو، اصحاب رسول کی منزلت کو، اصحاب رسول کے مقام کو، اصحاب رسول کی معیاریت کو، اصحاب رسول کی دینی اہمیت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میری یہ گفتگو ان حضرات کے لیے تو لمحہ فکریہ ہے، لیکن میرے سنی مسلمان نوجوان دوستوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان باتوں کو سنیں اور اپنے دل و دماغ کو صحابہ کرام کے لیے پاک کریں، صاف کریں، اور اپنے دل و دماغ میں صحابہ کرام کی اہمیت کو بٹھائیں۔ آپ حضرات یہ لفظ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ بڑے مقام والے ہیں، صحابہ بڑی حیثیت والے ہیں، صحابہ مہتدون ہیں، صحابہ مفلحون ہیں، صحابہ کامیاب ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، اور جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو میں نے اس نعرے کے جواب میں چند نوجوانوں کو، بلکہ روافض کے چند رہنماؤں کی طرف سے چند ویڈیوز دیکھیں، ان کا شور شرابہ دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا نعرہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس کے جواب میں انہوں نے صحابہ کرام کی تعریف کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر اعتراضات کیے کہ تم صحابی رسول کو جنتی کہتے ہو، جبکہ صحابی رسول کے اندر یہ خطا پائی جاتی ہے۔ تم ہر صحابی رسول کو جنتی کہتے ہو، جبکہ تمہارے صحابہ کرام میں یہ غلطیاں موجود ہیں، اور طرح طرح کے عنوانات بنا کر، تھم نیلز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر اصحاب رسول کی مجموعی حیثیت اور کیفیت کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ تم صحابی رسول کا معنی کرتے ہو جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی، چاہے وہ ایک لحظے کی کیوں نہ ہو، وہ جنتی ہو گیا۔ حالانکہ وہ اس کے جواب میں بہت سارے صحابہ کرام کی وہ باتیں شمار کروانے لگا کہ صحابہ کرام نے یہ غلطی کی ہے، صحابہ کرام نے یہ غلطی کی ہے، صحابہ کرام سے یہ گناہ ہوا ہے۔ میں ان کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے صحابیت کی تعریف کو سمجھا نہیں ہے، تم نے صحابیت کی تعریف اور اس کے معنی اور مفہوم کو جانا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم صحابہ کرام کے لیے اس طرح
کے الزام تراشیاں کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو دیدار مصطفیٰ کرے، رسول اللہ کا چہرہ دیکھے اور چہرہ دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے اور رسول اللہ اس کی تربیت فرمائیں، اور تربیت کرنے کے بعد جب وہ دنیا سے جائے تو حالت ایمان کے ساتھ جائے۔ ہم ایسے شخص کو صحابی رسول کہتے ہیں، ایسے شخص کو شاگرد رسول کہتے ہیں، ایسے شخص کو مرید رسول کہتے ہیں، ایسے شخص کو جانثار پیغمبر کہتے ہیں۔ اور تم جب صحابی کی بات کرتے ہو، چونکہ تمہارے ہاں صحابیت کوئی شرف کی بات نہیں ہے، تمہارے ہاں صحابیت کوئی عظمت کی بات نہیں ہے، تمہارے ہاں صحابیت کوئی منصب کی بات نہیں ہے، تم لغوی معنی مراد لیتے ہو، جبکہ ہمارے ہاں صحابیت ایک مقام ہے، صحابیت ایک اصطلاح ہے۔ جب ہم صحابی کہتے ہیں، ہمارے سامنے قرآن کا بتایا ہوا مفہوم ہوتا ہے، ہمارے سامنے پاک پیغمبر کی طرف سے عطا کردہ القابات ہوتے ہیں، اور ہم جس کو صحابی کہتے ہیں ہم اسے نبی کا تربیت یافتہ مانتے ہیں، ہم جسے صحابی کہتے ہیں اسے نبی کا پروردہ مانتے ہیں، ہم جسے صحابی کہتے ہیں اس کے ایمان پر قرآنی آیات رکھتے ہیں، ہم جسے صحابی کہتے ہیں اس کے ایمان پر پاک پیغمبر کی بے شمار احادیث رکھتے ہیں، اور تم جنہیں صحابی کا مانتے ہو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن تمہارے ہاں صحابیت کا مفہوم ادھورا ہے، اور ہم جو صحابیت کا مفہوم رکھتے ہیں ان میں منافقین شامل نہیں ہیں۔ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے۔ آپ کہو گے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں کہتا ہوں اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اگر آپ نے نبی اکرم شفیع المذنبین کی احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اگر آپ نے صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا اور اس بات کو سمجھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی کہ قرآن کی روشنی میں جسے صحابی کہا گیا ہے اسے منافق نہیں کہا گیا، اور جسے منافق کہا گیا ہے اسے صحابی نہیں کہا گیا۔ جس کو منافق کہا گیا ہے اس کا صحابیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جسے صحابی کہا گیا ہے اس کا منافقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا فسق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چاہے وہ ایک لحظے کے لیے آیا ہو، لیکن اگر دل سے کلمہ پڑھا ہے تو پاک پیغمبر نے اس کی گواہی دی ہے کہ یہ میرا صحابی ہے، اگرچہ ایک ملاقات کی ہے۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑے دور سے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، اس نے اعمال پوچھے کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس نے کہا اس کے علاوہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس توفیق ہو سال میں 1 مرتبہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس توفیق ہو تو پھر جب تمہارے اوپر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو تمہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، تمہیں حج کرنا چاہیے، اور تمہیں باقی امور سمجھانے کے بعد وہ شخص جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اعمال بتائے ہیں نہ ان میں کوئی کمی کروں گا نہ ان میں کوئی زیادتی کروں گا۔ حضور نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو یہ میرا صحابی جنتی جا رہا ہے، اور جنہوں نے پاک پیغمبر کے پاس آئے یہ پہچان ہے وہ 1 مرتبہ ملنے آیا لیکن دل سے کلمہ پڑھا، اور وہ پیغمبر جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں ہے، اس اللہ نے نبی کو بتایا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اور نبی نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔
بتا دیا، اور جنہوں نے نبی کی محفل میں آنے کے باوجود کلمہ بھی پڑھا، زبان سے جملے بھی ادا کیے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، جہاد میں بھی حصہ لیا ہے، زکاتیں بھی دیتے رہے، یا دیگر امور میں وہ ساتھ ساتھ شریک رہے، لیکن پاک پیغمبر نے ان کے ایمان کی گواہی نہیں دی، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے یا آپ کو دل سے نبی نہیں مانتے یا آپ کو دل سے رسول نہیں مانتے، میں اللہ ان کے ایمان کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ ایمان ہے، یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے قرآن کے مطابق کہ منافق کو اللہ نے منافق کہا ہے، صحابی کو اللہ نے صحابی کہا ہے، جس کو صحابی کہا ہے اس کی تعریف الگ کی ہے، جس کو منافق کہا ہے اس کی تعریف اللہ نے الگ فرمائی ہے، جس کو صحابی کہا ہے اس کا منافقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہے، اور جس کو منافق کہا ہے اس کا صحابیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہے۔ اب مفہوم آپ کے سامنے خلاصہ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے پاس بہت سارے افراد آئے، بہت سارے قبائل کے لوگ آئے، بہت سارے عرب کے لوگ آئے، عجم کے لوگ آئے، لیکن ہر آنے والے کو ہم صحابی نہیں کہتے، ہم جس کو صحابی کہتے ہیں اسے قرآن بھی صحابی کہتا ہے، ہم جس کو صحابی کہتے ہیں اسے نبی بھی صحابی کہتا ہے، ہم جس کو صحابی کہتے ہیں اس کے لیے جنت کو واجب مانتے ہیں، ہم جس کو صحابی کہتے ہیں اسے مومن مانتے ہیں، ہم جس کو صحابی کہتے ہیں اس کے لیے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ہم جس کو صحابی کہتے ہیں اسے قرآن اولئک هم المہتدون کہتا ہے، ہم جس کو صحابی کہتے ہیں اسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے نبی اکرم اسے ستاروں کی مانند کہتے ہیں، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے مومنوں کے ایمان کا معیار کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے مسلمون کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے راکعون کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے ساجدون کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے مہتدون کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے ساجدون کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اسے عابدون کہتا ہے، اسے حامدون کہتا ہے، اسے سائحون کہتا ہے، اسے راکعون کہتا ہے، اسے مجاہد کہتا ہے، اسے غازی کہتا ہے، اسے شہید کہتا ہے، اسے مصلی کہتا ہے، اسے مسجد نبوی کا نمازی کہتا ہے، اسے نبی کا جانثار کہتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اس کی تلوار چلانے کے منظر کو بھی بیان کرتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اس کے جہاد کو بھی بیان کرتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اس کے ایمان کو بیان کرتا ہے، ہم جسے صحابی کہتے ہیں قرآن اس کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اس کے نظریے کو بیان کرتا ہے، اس کے عقائد کو بیان کرتا ہے، اس کے نظریے کو بیان کرتا ہے، اس کے ایمان کو بیان کرتا ہے، اس کے نبی کے ساتھ تعلق کو بیان کرتا ہے، نبی کے ساتھ نسبت کو بیان کرتا ہے، اور جنہیں تم صحابی کہتے ہو تم منافقون کی باتیں لے کر اس پر صحابیت کا لیبل چپکاتے ہو، تم منافقین کی باتیں لے کر اس پر صحابیت کی باتیں چسپاں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، ہم کہتے ہیں تم نے صحابیت کو سمجھا نہیں ہے اور ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، جسے ہم صحابی کہتے ہیں اسے نبی کا شاگرد کہتے ہیں، جسے ہم صحابی کہتے ہیں اسے نبی کا جانثار مانتے ہیں، جسے ہم صحابی کہتے ہیں اسے ایمان کا معیار کہتے ہیں، جسے صحابی کہتے ہیں اسے ایمان کی زینت کہتے ہیں، جسے صحابی کہتے ہیں اسے مومن اول کہتے ہیں، جسے صحابی کہتے ہیں اسے قرآن کا مخاطب کہتے ہیں، جسے صحابی کہتے ہیں اس کے لیے جنت کو واجب سمجھتے ہیں، اور جسے تم منافق کہتے ہو ہم اسے صحابی نہیں کہتے
اور جسے ہم صحابی کہتے ہیں اسے تم پہچانتے نہیں ہو۔ لہٰذا قوم کو دھوکہ دینے کی بجائے قوم کو سمجھنے دو کہ صحابیت کا منافقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسے ہم صحابی کہتے ہیں اسے پیغمبر کا جانثار مانتے ہیں ہم۔ جس کا تعلق صحابیت کے ساتھ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہوا، ہم یہ نہیں کہتے صحابہ سے خطا نہیں ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ محفوظ ہیں۔ اگر گناہ ہو بھی گیا ہے، صحابی اس وقت تک اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتا نہیں ہے جب تک اپنے نامہ اعمال سے اس گناہ کو دھوتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اپنے پیغمبر کو مزکی مانتے ہیں۔ مزکی کا معنی جو دلوں کو مانجتا ہے، جو دلوں کو صاف کرتا ہے، جو گناہوں کو صاف کرتا ہے، جو سابقہ زندگی کو دھو کے پاک کرتا ہے۔ نبی کے پاس آنے سے پہلے کوئی صحابی نہیں تھا، نبی کے پاس آنے سے پہلے گناہ بھی موجود تھے، نبی کے پاس آنے سے پہلے خطائیں موجود تھی، نبی کے پاس آنے سے پہلے بتوں کی پوجا بھی تھی، نبی کے پاس آنے سے پہلے شراب بھی تھی، نبی کے پاس آنے سے پہلے معاشرے میں گناہ تھے، نبی کے پاس آنے سے پہلے معاشرتی برائیاں بھی تھی، عقائد میں برائیاں بھی تھی، عبادات میں برائیاں بھی تھی، اعمال میں برائیاں بھی تھی، رب کی پہچان نہیں تھی، رب کی معرفت نہیں تھی۔ لیکن جب نبی کے پاس آ گئے اب نسبت بدل گئی ہے، اب پیغام بدل گیا ہے، اب سوچ بدل گئی ہے، اب نظریہ بدل گیا ہے، اب القاب بدل گئے ہیں، اب پہچان بدل گئی ہے، اب نام بدل گیا ہے۔ نبی کے پاس آنے سے پہلے جاہلیت کا تصور تھا، نبی کے پاس آنے سے پہلے عرب کو جانتا کوئی نہیں تھا، نبی کے پاس آنے سے پہلے گناہوں کی زندگی میں شرابور تھے۔ جب نبی کے پاس آ گئے، نبی نے ان کو ایمان دیا، نبی نے ان کو کلمہ دیا، نبی نے ان کو نماز دی، نبی نے ان کو روزہ دیا، نبی نے ان کو جہاد دیا، نبی نے ان کو طہارت دی، نبی نے ان کو پاکیزگی دی، نبی نے ان کے دماغ کو پاک کیا، دلوں کو پاک کیا، نظریات کو پاک کیا، دلوں کو صاف کیا، ایمان عطا کیا، نسبتیں عطا کی، پہچان عطا کی ہے۔ اور نبی کے پاس آنے کے بعد پہلے جانتا کوئی نہیں تھا، جب نبی کے پاس آ گئے تو دنیا بھی ان کی غلام ہو گئی اور جنت کو بھی رب نے ان کی جاگیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ نبی کے پاس آنے سے پہلے کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا ابو بکر صدیق کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا عمر بن خطاب کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا عثمان بن عفان کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا علی بن ابی طالب کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا جناب حسن کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا جناب حسین کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا طلحہ و زبیر کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا حبشے کا بلال کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا ابو فقیہ کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا سیدہ سمیہ کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا خالد ابن ولید کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا امیر معاویہ کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا ابو سفیان کون ہے۔ جب نبی آ گئے راستوں کو پہچان مل گئی، جب نبی آ گئے مکہ کو پہچان مل گئی، جب نبی آ گئے مدینہ کو پہچان مل گئی، جب نبی آ گئے ابو بکر کی عظمت بن گئی، جب نبی آ گئے عمر کو پہچان مل گئی، جب نبی آ گئے عثمان کا مقام بن گیا، جب نبی آ گئے علی کی عظمت میں اضافہ ہو گیا، جب نبی آ گئے اہل البیت کی عظمت نکھر کر سامنے آ گئی، جب نبی آ گئے ساری انسانیت کو رب نے معراج عطا کر دی ہے۔ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے صحابی ہوتا کون ہے، صحابیت کا مفہوم کیا ہے، صحابیت کی پہچان کیا ہے، صحابیت کی نسبت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر وہ نبی کا کلمہ نہ پڑھتے ہم انہیں صحابی نہ مانتے، اگر وہ نبی کا کلمہ نہ پڑھتے ہم انہیں اہل البیت میں شمار نہ کرتے، انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، نسبتیں ملی ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور یہ احترام پاک پیغمبر کی جو ہم کرتے ہیں۔ آج آپ ان کے گناہ گنواؤ اور وہ گناہ جو زیر تربیت بچوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ مدرسے میں بچہ آتا ہے نا، وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ استاد کو پریشان کرتا ہے، کلاس کے رولز توڑتا ہے،
کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے، استاد کچھ کہتا ہے، بچہ غلطی میں کچھ کرتا ہے، ہم اسے حافظ نہیں کہتے، ہم اسے عالم نہیں کہتے۔ سال کے بعد جب جلسہ منعقد کر کے اس بچے کے سر پہ دستار بندی کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اب یہ عالم بن گیا ہے، اب اس کا یہ درجہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب اس کی تعلیمی جو درجہ بندی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تعلیم کے پروسیس سے گزر کر اب یہ حافظ بنا ہے، اب یہ عالم بنا ہے۔ اب اگر اس کے عالم بننے کے بعد کوئی بندہ کہے میں نے 6 مہینے پہلے دیکھا تھا یہ بچہ بال انگریزی طور پہ کٹاتا تھا، اس کا انداز انگریزوں والا تھا، یا نعوذ باللہ یہ کوئی غلط کاری میں مبتلا تھا، ہم کہتے ہیں 6 مہینے پہلے اس کی پوزیشن کچھ اور تھی، آج جب یہ عالم بنا ہے اسے پہلے پتہ نہیں تھا، اس نے غلطی کی ہے، اب یہ توبہ کر کے عالم بن چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابی رسول نبی کے پاس آئے، ابھی اسلام پھیلا نہیں تھا، ابھی اسلام کی تعلیمات پھیلی نہیں تھی، ابھی کلمے کے تقاضوں کو صحابہ نے سمجھا نہیں تھا۔ دوران تربیت اگر کسی صحابی نے کوئی غلطی کی ہے، نبی اکرم کے سامنے آیا ہے، نبی نے ان کی غلطی کی اصلاح کر دی ہے، اور اصلاح کرنے کے بعد اب نبی کہتا ہے کہ یہ میرا صحابی بن چکا ہے۔ جب صحابیت کا ٹائٹل اللہ نے عطا کر کے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب تک ابھی صحابہ تربیت کے پروسیس میں تھے، اگر ان سے خطا ہو گئی ہے تو نبی نے ان کی اصلاح کر کے ان کو ایمان کی کیفیت، ان کو ایقان کا نظریہ، ان کو توحید کا پیغام، ان کو رسالت کی عظمت، ان کو نماز کی اصلاح، ان کے روزے کی اصلاح، ان کے جہاد کی اصلاح، ساری اصلاحات کرنے کے بعد نبی اکرم نے فرمایا اب یہ میرا صحابی بن چکا ہے اور میرے صحابہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور صرف نبی نے نہیں کہا، رب نے اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ جب اللہ راضی ہو چکا، جب نبی راضی ہو چکے، جب جنت ان کی وراثت میں آ چکی، ان کی جاگیر بن چکی ہے، آج 1400 سال کے بعد تم چیخو تمہاری مرضی، تم چلاؤ تمہاری مرضی، تم چھلانگے مارو تمہاری مرضی، تم اعتراضات کرو تمہاری مرضی۔ صحابہ کو جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے عطا کر دیا ہے، تم دوبارہ مر کر زندہ ہو جاؤ، صحابہ کا مقام تم ان سے چھین نہیں سکتے ہو۔ کوئی چھین سکتا ہے؟ آج 1400 سال کے بعد کہے کہ صحابی رسول سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے حق دو کہ میں ان پر تنقید کروں۔ آج کہتے ہیں تم ہمیں منع کرتے ہو کہ صحابہ کو گالی نہ دو، صحابہ پر تنقید نہ کرو، صحابہ نے جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے وہاں تم کیوں چپ ہو جاتے ہو؟ اور ایک تو بدمعاش یہ بھی کہہ رہا تھا کہ گالی دینے والا بھی رضی اللہ، جس کو دی جا رہی ہے وہ بھی رضی اللہ، مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ، قتل کرنے والا بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں۔ وہ آپس میں کیا ہیں بھائی؟ وہ کیا ہیں بھائی؟ وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اگر بھائی ایک دوسرے کو برا بھلا کہے اور پڑوسی یا کوئی اور آ کر بیچ میں ٹوکے، وہ دونوں بھائی کہتے تم سائیڈ پہ رہو، یہ ہمارا اپنا پرسنل میٹر ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ کہتے نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں اگر علی اور معاویہ ایک دوسرے کو کچھ کہیں تو وہ دونوں صحابی ہیں۔ وہ ایرانی بیچ میں رومی ایک دفعہ بیچ میں اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو دوران جنگ امیر معاویہ نے خط لکھا تھا کہ روم کے کتے، میرا علی کے ساتھ اختلاف ضرور ہے لیکن ان ربنا واحد، حضرت علی خود فرماتے ہیں ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ،
حضرت علی کہتے ہیں امیر معاویہ کے ساتھ میرا اختلاف ہوا ہے، لیکن ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور ہماری اسلام کی دعوت بھی ایک ہے۔ ان کا ایمان ہم سے زیادہ نہیں، ہمارا ایمان ان سے زیادہ نہیں۔ امیر معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھ کے جواب دیا تھا کہ اے روم کے کتے، اگر حضرت علی کے ساتھ میرا اختلاف ہوا ہے، دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہے، اگر تو نے بیچ میں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی فوجیں اسلامی سرحدوں کی طرف بھیجی تو سب سے پہلا تیر علی کا سپاہی بن کر جو تجھے مارے گا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا جو تیرا مقابلہ کرے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ آپس میں لڑ بھی پڑے تو وہ تب بھی بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے پر تنقید کریں وہ تب بھی بھائی ہیں، ان سے اللہ پھر بھی راضی ہے۔ اور اللہ نے دنیا میں فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کبھی آپس میں بھائی لڑ پڑے تو بھائی لڑنے سے کافر نہیں ہو جاتے، دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ ان کے درمیان میں اصلاح کرا دے، ان کے درمیان میں صلح کروا دے، ان کے آپس میں اتفاق کروا دے، نہ یہ کہ ادھر سے سن کر ادھر لگائے، ادھر سے سن کر ادھر لگائے، نہ یہ کہ ان کو آپس میں صلح کرانے کے بجائے ان کو مزید ایک دوسرے سے لڑائے۔ اور اس سنت پر اگر عمل کیا ہے تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت رسول اللہ پہ عمل کیا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اور دونوں گروہوں کے درمیان صلح کر کے امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہودی ایجنٹوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے درمیان اگر کبھی اختلاف ہو بھی گیا ہے، ہم نہ کل دشمن تھے، نہ آج دشمن ہے، نہ آئندہ دشمن ہوں گے، ہم جنت میں کٹھے جائیں گے، ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم کہتے ہیں یہ رافضی رہنما ہے امین شہیدی، اس نے ایک تھم نیل بنایا سوشل میڈیا پر اور اس میں لکھا کہ چادر چوری کرنے والا صحابی۔ میں جب تھم نیل کو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا لکھ رہا ہے؟ جب اس کی ویڈیو سنی تو اس نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ صحابی ہے، قبر میں ہے اور اس وقت یہ جہنم کی آگ میں ہے، وجہ کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی تھی۔ اور امین شہیدی کہتا ہے تم ہمیں کہتے ہو سارے صحابی جنتی ہے، اور یہاں حضور خود کہہ رہے کہ یہ صحابی جہنم میں ہے۔ میں نے کہا الو کے پٹھے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ صحابی ہوتا کیا ہے؟ تو نے ایک حبشی غلام جو مسلمان نہیں تھا یا اگر تھا تو بظاہر کلمہ پڑھا تھا، اور وہ حضور کا ایک حبشی غلام تھا، اس ایک حبشی غلام کو لے کر تو کبار صحابہ پہ تنقید کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ ہم نے تیرے ابو کو کبھی اجازت نہیں دی تھی، ہم بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحابہ کل بھی رضی اللہ تھے، صحابہ آج بھی رضی اللہ ہے، اور رہتی دنیا تک صحابہ رضی اللہ رہیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام جنتی ہیں، کیا ہیں بھائی؟ اور ہمارا تمہارے ساتھ صحابہ کے اعمال پر تو بحث ہی نہیں ہے، صحابہ کے اعمال پر بحث کرنا ہے ہی نہیں ہے۔ صحابی رسول جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر جائے گا ہی نہیں۔ آپ پوچھو گے کس چیز پر جائے گا، کس نسبت سے جنت میں جائے گا؟ وہ نسبت ہے دیدار مصطفیٰ۔ وہ کیا ہے بھائی؟ صحابی نماز کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، صحابی جہاد کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، صحابی جائے گا دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ وگرنہ ایک وہ صحابی ہے حضرت اسیرم، صبح 10-11 بجے کلمہ پڑھا، ایک سجدہ بھی نہیں کر سکا دنیا پر، دوپہر کی نماز سے پہلے میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ علماء سے پوچھو، ساری دنیا کے مفکر، محدث، مفسر، علماء، مجاہدین، مشائخ، ائمہ مل کر اس ایک صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس نے ابھی دنیا میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ ادھر کلمہ پڑھا، دیدار مصطفیٰ کیا، ادھر جان اللہ کے حوالے کر دی ہے، میدان جہاد میں شہید
رب کہتا ہے وہ میری جنت میں تیرتا پھر رہا ہے۔ وہاں ان سے تو یہ آپ سے تو ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے اعمال بتاؤ، صحابہ کے گناہ گننے بیٹھ جاتے ہیں۔ الو کے پٹھو، ہم نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ صحابہ نے گناہ کیے یا نہیں کیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ مومن تھے۔ جب ایمان صحابی پر انہیں کوئی دلیل، ایمان صحابیت کی نفی پر انہیں کوئی دلیل نہیں ملتے، تو پھر یہ ان کے اس طرح کی ضعیف موضوع من گھڑت روایات کی آڑ میں آ کر صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے ایمان